اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت ہی عزیز دو مہمان ہمارے گھر میں تشریف لائے اور ہماری کافی دیر گپ شپ ہوئی، بہت سارے علمی موضوعات پہ ڈسکشنز ہوئی، حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی بہت سارے موضوعات جو عمومی طور پہ میڈیا کے اوپر اہل علم تبصرہ کر رہے ہیں، ہم نے ان پہ بھی بات کی، جن میں سے ایک ہمارے عزیز برادر گرامی ظاہر عباس، جو بہت فاضل اور علمی شخصیت ہیں اور مختلف موضوعات پہ ان کی ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہوں گے۔ الہاد کے موضوع پہ خاص طور پہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے اور اس پہ یہ زیادہ گفتگو کرتے ہیں، ویسے علم الکلام اور فلسفہ کے ماہرین میں سے۔ اسی طریقے سے ہمارے برادر گرامی برادر سبطین، آغا سبطین، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، یہ بھی بہت فاضل اور علمی شخصیت ہیں، سبطین الوی صاحب، اور یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں دور سے، تو ان کے ساتھ بھی ہمارا آنا جانا رہتا ہے اور علمی ایک دوستی ہماری ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ سوالات جو عموماً جوان بھی پوچھتے ہیں اور آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو حالات حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف طبقات کی طرف سے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو فضا ابھی بنی ہوئی ہے شیعہ کے خلاف، کیونکہ ایران جو ہے اگرچہ وہ وحدت کے اوپر انہوں نے شروع سے بہت کام کیا اور سنی شیعہ سب کو لے کے چل رہے ہیں اور امت کا ٹائٹل وہ یوز کرتے ہیں، یہ انقلاب کے بعد یہ اصول کے طور پہ امام خمینی نے وحدت کو رکھا، کیونکہ قرآنی اصول ہے تو اسی اصول کو آگے لے کے چلے اور بہت اچھے اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آئے۔ تو رہبر معظم، شہید رہبر معظم کی شہادت کے بعد دوبارہ یہ فضا قائم ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وحدت کو توڑنے کے لیے مختلف گروہ ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تکفیری یعنی جو سب کو کافر سمجھتے ہیں، کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہر کسی کے خلاف محاذ بناتے ہیں، تو وہ شیعہ کے خلاف بھی محاذ بناتے ہیں۔ اس میں پھر کئی سوالات اٹھاتے ہیں، جن میں سے ہم نے کچھ سوالات کو مد نظر رکھا۔ ان میں سے ایک سوال جو میں پہلے عرض کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ جو ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ایران سے اور وہاں کی سرزمین سے، وہاں پہ جو انقلاب آیا، پھر اور زیادہ ان کے اندر جذبات ہیں، تو اس سے ان کی پاکستانیت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے۔ یہ تکفیری پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کا پاکستان ان کو پاکستان سے اتنی محبت نہیں ہے، بلکہ ان کو زیادہ محبت ایران سے ہے۔ تو یہ عوام کے اندر یہ اس طرح کے شبہات ایجاد کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اس سے پہلے میں برادر زاہد کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تکفیری جتنے پروپیگنڈے بھی کرتے ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل اندر سے ملے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں دنیا کو پتہ چل گیا ایسا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے اڈوں پہ، حرم پہ حملہ، حرمین پہ حملہ کر رہا ہے، اور خلیجی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر حملہ کر رہا ہے، تو یہ غلط کر رہا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران نے حملے جو ہیں وہ اڈوں پہ کیے تھے اور امریکہ کے مفادات۔ تو اسی طریقے سے یہ جو شبہ اس کے حوالے سے برادران کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ آیا ہم جب انقلاب سے ہماری محبت ہے، یا ایران کے اندر جو بڑی بڑی شخصیات جس طرح خود رہبر معظم جو ہمارے روحانی پیشوا ہیں، کیا ان سے محبت کرنے سے ہماری پاکستانیت جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے؟ ایسی بات ہے؟ آپ کیا کہیں گے برادر ظاہر اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اجازت یہ بسم اللہ۔ یہ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جھوٹ پھیلانے کے لیے ایک ہوا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو چونکہ انقلاب سے محبت ہے، پاکستان سے محبت پس نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ یوں تقابل ایجاد کر رہے ہیں کہ جیسے دو محبتیں آپس میں سیاہی اور سفیدی کی طرح ہیں۔ جس طرح سفیدی سیاہی کے ساتھ نہیں مل سکتی، یا سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا، ایسے یا انقلاب کی محبت یا پاکستان کی محبت۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انقلاب ہمارے ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے جو مکتب تشیع کے اصیل منابع قرآن و سنت سے استخراج شدہ ہمارا ایک سیاسی سسٹم ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے۔ ہاں، یہ ایسے نہیں ہے جس طرح مثلا آپ کو یہ کہے کہ بیوی کی محبت اور ماں کی محبت، جس طرح بات سمجھتا ہے نا، بالکل بالکل، تو یہ ایک سے محبت کریں گے تو دوسرا ٹکراؤ ہے۔ وہی نا، آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک مرد محبت ہوتی ہے، اس کو اسلامک بنیادوں کے اوپر قبول کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک ہے کہ جغرافیائی، تو ہم جو ہے انقلاب کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے جو اسلام کا پولیٹیکل سسٹم سمجھا ہے وہ ولایت فقیہ کا نظام ہے، ائمہ کی
غیبت کے، یعنی مکتب تشیع مکتب تشیع اس کا باعث ہے. نہیں وہی کہہ رہا ہوں میرا نظریہ، حتیٰ یہ میں نے ایک پروگرام کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان، حتیٰ اہل سنت کے علماء و دانشور بھی ایک مرتبہ ولایت فقیہ کو اصیل بنیادوں پہ سمجھ جائیں نا، تو یعنی قرآنی بنیادوں پہ، وہ جو بنیاد ہم رکھتے ہیں اس کو دلائل رکھتے ہیں، عقلی دلیل رکھتے ہیں قرآنی، تو وہ بھی اس سسٹم کو قبول کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قائل ہیں ایک ایسے اسلام کے کہ جو جامع دین ہے، اور اس جامعیت کے اندر جو سب سے اہم پہلو آتا ہے وہ معاشرتی اور سیاسی ہے. اسلام نے اس کے اندر سسٹم دیا ہے، اگر نہ دیا ہو تو ہم پھر سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام جامع نہیں ہو سکتا. تمام تعلیمات جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. اب اگر پولیٹیکل سسٹم بننے جا رہا ہے، اور ادھر سے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کی ہدایت کی ہوئی ہے، اصول فراہم کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی قرآن کے مطابق ہونے چاہیے. درست ہے. تو اب اس کو استخراج کر کے امپلیمنٹ کون کرے گا؟ جو اسلام کا ماہر ہوگا. اچھا، یہاں پہ آپ کی اجازت سے آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر ہم لوگ پاکستان کے بیک گراؤنڈ میں اور پاکستان کے سینیریو میں دیکھتے ہیں، اچھا میں ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ برادر سبطین جو ہے ماشاءاللہ یہ تربیتی موضوعات پہ لکھتے بھی ہیں، اور ماہرین میں سے ہیں تربیت کے موضوع میں. بچوں کے حوالے سے انہوں نے ماشاءاللہ کافی ساری کتابیں لکھی ہیں. انشاءاللہ ایک الگ سیشن میں اس حوالے سے بھی ان کا آپ کی خدمت میں تعارف کروایا جائے گا کہ جو انہوں نے بچوں کے حوالے سے تربیتی کام کیا ہے. اور اس کے علاوہ فلسفہ کلام، ان موضوعات میں یہ بڑا اچھا انٹرسٹ رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اب بات بڑھائیں آپ کی. میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیے اگر پاکستان کے ہم لوگ تاریخ کو دیکھتے ہیں، پاکستان میں جو پاکستان کا فلسفہ وجودی ہے، یعنی جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت ہمارے بزرگان نے کیا سوچا، انہوں نے کیا کہا. دو قومی نظریہ جو ہے وہ در حقیقت کیا کہتا ہے کہ وہ ایک علیحدہ سے ان کا لائف سٹائل ہے، ان کے عقائد علیحدہ سے ہیں، ان کے اخلاقیات علیحدہ ہیں، ان کا نظام، ان کا ملک چلانے کا طریقہ کار مختلف ہے، ہماری تمام کی تمام چیزیں جو وہ مختلف ہیں. لہٰذا ہندوؤں سے ہم کلچرل فرق کرتے ہیں. ہاں، جو انہوں نے نعرہ لگایا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم لوگ یہ عمومی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یعنی یہ جغرافیے کے لیے کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے؟ ایک آئیڈیالوجی بنیاد ہے اس کی. یعنی یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین ہمیں کس لیے چاہیے؟ اس نظریے کی امپلیمنٹیشن کے لیے چاہیے. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے جو پاکستان جو اس نظریے کو لے کے چل رہے تھے، علامہ اقبال نے اس کا نظریہ دیا تھا. ایک مثلا شیعہ ہیں، ایک سنی ہیں، تو دونوں در حقیقت اسلام کی تفاسیر کو بیان کریں، لیکن اس ایک نقطے پہ وہ ایک ساتھ ہیں. اور پھر آپ دیکھیے علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس کو اس طرح سے اپنی جو فکری بنیادیں ہیں، اپنی جو تربیت ہے، اس طرح سے ہم اس کو نہیں لے کے چلے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، ان سرحدوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. ایک علامہ اقبال نے بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگار. یعنی آپ دیکھیے یہ جو حدود ہیں، یہ جو ہمارے بارڈرز ہیں، یہ بارڈرز جو ہیں یہ در حقیقت امپلیمنٹیشن کے لیے تو ضرور ہیں، لیکن اگر نظریاتی بنیادوں پہ دیکھا جائے امت کا تصور، یعنی امت مسلم. اب مثلا اگر ایک بندہ جو ایران میں رہتا ہے، ایک افغانستان میں رہتا ہے، ایک عراق میں رہتا ہے، ایک پاکستان میں رہتا ہے، تو یہ جو سرزمینیں ہیں یہ در حقیقت معنی نہیں بنتی آپ کے اس اسلامی تشخص کے لیے کہ مثلا آپ اسلامی اگر اس طرح سے لیں تو عرب جو ہیں وہ در حقیقت والا سرزمین ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ تو اٹیچمنٹ ہی کوئی نہیں بنتی. تو پھر اگر ہم اس طرح سے کہیں تو ہم لوگ کو پیغمبر کے اسلام تو عرب تھے، جیسا کہ ایران کے اندر یہ شبہ ایجاد کیا گیا. دیکھیں ایک جو چیز ہے ایران کے اندر مطلب بعض جو اس طرح کے لوگ جو انحرافی تفکرات رکھتے ہیں ہمیشہ سوسائٹی کے اندر، وہ ایسے شبہات ایجاد کہ وہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں، وہ عرب کا عجم سے کیا تعلق، اس طرح کی چیز اسی دور کہ آپ لوگ حتیٰ وہاں پہ بہت بڑا شبہ یہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ عرب پرست ہیں. ابھی بھی مطلب ایک جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ آپ لوگ ان عربوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں. تو امام خمینی نے یہیں پہ ایک جو بہت سارا ایک شبہ یہاں پہ ایجاد بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پرشین ہیں اور فارسی کی بنیاد پہ جو وہ یہ سارے کے سارے انہوں نے قیام کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے اسلامی اور انقلاب کو جو ہے وہ ایک پرشین رنگ دے دیا جاتا ہے. ہمارے برادر نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے تو وہ ایک بڑے معروف شخصیت ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ ایران جو ہے وہ اپنی
वतनीयत की जंग लड़ रहा है, इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहा। मैं अर्ज करता हूँ इसमें आपने बड़े अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है, इसको तफसील से इसके ऊपर बात करते हैं। आगा साहिल इन्होंने जो बात की थी, नतीजा हमारा ये निकलता है बहस का जो हम लेकर चल रहे थे, सवाल किया यानी वो तकफीरियों का जो शुबा था उसमें ये कि देखें इनकलाब से मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान के मोहब्बत के तकाबुल में नहीं है, टकराव में नहीं है। इनकलाब से मोहब्बत हमारा ईमानी रिश्ता है, वो इस्लाम की बुनियादों में है और वो कभी भी पाकिस्तानियत के खिलाफ नहीं आ सकता। अच्छा, वो फिर किसी सरजमीन पे भी आ जाए इनकलाब इस्लामी, बिल्कुल मतलब फर्ज करे कतर में आ जाए, किसी से दुबई में आ जाए, अगर इस्लामी इनकलाब, इस्लामी शख्सियत वहाँ पे होंगी जो इस्लाम के दिफा के लिए लड़ रहे होंगे, हमारी मोहब्बत उनके साथ ऐसी होनी चाहिए। जो है हमारी मरजइयत, एक मरजइयत जो इराक में है, एक मरजइयत जो ईरान के अंदर है, तो हमारा उनके साथ जो ताल्लुक है वो हमारा नजरियाती ताल्लुक है उनके, ना कि सरजमीन का और बॉर्डर्स का ताल्लुक। वो बॉर्डर्स का जो है वो ज़ाहिर है उनकी अलग से हुकूमत है, हमारी हुकूमत। और दूसरा प्रैक्टिकल अगर आ जाए हम, चलें ये तो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल अगर आ जाए, जब से पाकिस्तान बना है आज तक, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर तो इनकलाब से मोहब्बत माने होती, रुकावट होती पाकिस्तान से मोहब्बत के, तो 79 के बाद फिर शियों के अंदर पाकिस्तान की तरक्की में किरदार जो है वो नजर नहीं आना चाहिए था। ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा ना होता ना, बड़ी शख्सियात ना आती सियासत के अंदर, बड़ी शख्सियात ना आती वेलफेयर के अंदर, बड़ी शख्सियात ना आती पाकिस्तान के इसको बेहतरी और तरक्की की तरफ गामजन करने वाली। लेकिन हमें 79 से लेकर आज तक हमें बड़ी बड़ी शख्सियात मिलती हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के खातिर जान भी दी है, पाकिस्तान के खातिर जो है वो अपने माल को भी खर्च किया है, पाकिस्तान की खातिर उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं अगर आपको खिदमत में अर्ज करूँ, तकफीरी जो इस चीज़ को उठाते हैं ना, मसलन देखें ये तकफीरी इन्होंने इस्लामी हुकूमत का निज़ाम देने के बाद पाकिस्तानी फौज को खारजी डिक्लेयर करके इनको कत्ल करना शुरू किया। कितने हमारे फौजी क्यों शहीद हुए हैं इन तकफीरियों के हाथों? वो कहते थे क्योंकि ये तागूत की फौज है, इनको मारना सवाब है। है ऐसा या नहीं? बिल्कुल, और फितनतुल खवारिज इसी वजह से इनको कहा गया ना। जी बिल्कुल, इन्होंने ये काम किया। लेकिन हमारी इनकलाब से मोहब्बत 79 से इनकलाब आया है। आप बताएं किसी शिया ने ये कहा हो कि हमारी फौज जो है वो तागूती फौज है और इसको मारना सवाब है? ये बहुत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ ये इशारा कर। जी ये यहीं से पता चल जाएगा ना कि मोहब्बत वो पाकिस्तान से ज्यादा करते हैं या हम ज्यादा करते हैं। हमने शहीद आरिफ हुसैनी की बड़ी शख्सियत से लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों से लेकर बड़े बड़े इंजीनियरों से लेकर बड़ी बड़ी शख्सियात को कुर्बान किया, लेकिन हमने हाथ में असला नहीं उठाया। किस लिए नहीं उठाया? क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हम यहाँ पे खाना जंगी नहीं चाहते। और बहुत शहादतें दी हम लोगों ने, 100 के एक साथ जो वो 100 150 अभी अगर हम लोग देखें इस्लामाबाद के अंदर जो है हमारी इतनी बड़ी शहादतें हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारे तमाम इसमें सप्तान भाई ज़ाहिर भी इस पर ये भी नज़र आता है कि तकफीरी जो है वो मुसलसल क्योंकि मायूस हो रहे हैं और वो जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो कुछ अरसे बाद लोगों को हकीकत समझ में आ जाती है, तो वो हमेशा इस वहदत के खिलाफ माहौल, इंतशार का माहौल फैलाने के ना। ये बड़ा आपने अच्छा नुक्ता उठाया कि इस वक्त जो सूरत हाल है आप देखिए कि इस्लाम का जो वाकई चेहरा है, इस्लाम का वो मुकावमत, शुजाअत और इज्जत वाला जो चेहरा है, अवाम जो है उसको हम लोग इन 50 जो तफरीकात हैं इसमें नहीं देखते। यानी शिया और सुन्नी की कैद में हम उसको इस वक्त ना देखें। लोग वाकई इस्लाम चाहते हैं, इस्लाम की इज्जत चाहते हैं, इस्लाम का शुजाअत वाला पहलू चाहते हैं। हत्ता मसलन आप देखें कि साहबा सरजमीन पाकिस्तान की सरजमीन तो मसलन हम लोग देखिए हमेशा से हमारा जो स्टैंस रहा उलमा का, शिया उलमा का, मरजइयत का जो रहा, वो शिया सुन्नी को जो वो भाई समझते रहे और उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा वहां पे आपका खून गिरेगा। अब इस शहादत के बाद आप देखिए कि आज ईरान के ऊपर जो ये सारे की सारी मुश्किलात हैं वो किस वजह से? वो फिलिस्तीन की वजह से। यानी ये आज वो यानी शिया ने अपना खून दिया है। हाँ, खून दिया है। आज जो सुन्नी है वो खा हिंदुस्तान के अंदर हो, खा वो अफगानिस्तान के अंदर हो, खा वो इराक के अंदर हो, खा वो पाकिस्तान में हो, खा फिलिस्तीन का नौजवान हो, आज वो क्यों इस शहादत पे गिरिया कर रहा है? क्यों जो वो आज कहता है कि अब ईरानी अवाम के साथ मैं खड़ा हूँ? क्यों वो खवातीन बच्चियां अपनी बालियां उतार के जो है वो ईरान के लिए वो गिफ्ट भेज रही हैं और उसको डोनेट कर रही हैं? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इस्लाम की जो हकीकी तस्वीर और हकीकी जो तफसीर है उसको जिसने अपने पूरे वजूद के साथ मुजस्सम किया है, वो देखते हैं कि यार जिन्होंने जो बात की उस बात पे ये कायम है और खड़े हैं और इन्होंने सच कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई तुम हमारे क्या हो? लीडर हो। हमने
صحابہ کے دور کو نہیں دیکھا، اس امام کو نہیں دیکھا، امام علی کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے امام حسین کو نہیں دیکھا، لیکن اس شہادت نے اور اس قوم نے ثابت کیا. اب ظاہر ہے کہ اتنا بڑی تبدیلی جو ہے وہ خود ان کے وہ لوگ کے جو باتیں کرتے تھے، صرف انہوں نے باتیں کی، اسلام کی باتیں کی، آج وہ ان کو جو وہ کٹہرے میں کھڑا کرتے کہ بھائی جواب دو، ہم تو جواب نہیں دے سکتے تھے. عوام اب کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے نا کہ بھائی آپ کہتے تھے کہ ہم تو اسلام کی خاطر لڑ رہے ہیں، ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں، ہم ظالم کے خلاف قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم جہادی ہم نے پیدا کیے، یہ سارا کام کیا، لیکن آپ نہیں کر سکے یہ سارا کام. جب فلسطین کے دفاع کی باری آئی کوئی بھی نہیں اٹھا. یہ ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے آپ نے ایک ان کے جواب میں ویڈیو بھی بنائی تھی، اور ان کے اچھے موضوعات پہ ڈسکشنز کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ یعنی بہت واقعاً ایک بات جو دلیری سے حق کی کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس کی کیا بنیادیں کیا ہیں؟ مطلب کہاں سے انہوں نے پھر رہبر یعنی سید علی خامنہئی کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے بھی ایک بیان سے انہوں نے ثابت کیا. حالانکہ یہ میرے خیال میں ان کے اگر ہم ہزاروں بیانات دیکھیں جو وحدت امت اور اسلامی تشخص کے اوپر ہے اور اسلام کے لیے فائٹ کر رہے ہیں اور اس کے عملی بھی، تو پھر یہ انہوں نے کس بنیاد پہ یہ بات کی؟ میں اصل میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا، میں ابھی پھر دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھ کے ہی عرض کر رہا ہوں، نظریے کو اس کے بنیادی منابع سے پڑھنا چاہیے. صحیح. مشکل وہاں کھڑی ہوتی ہے کہ جب آپ سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، شہرت پہ اعتماد کرتے ہیں کہ مشہور یوں ہیں، یا مثلا آپ کلپس وغیرہ دیکھ کر ایک رائے کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انٹلیکچوئل انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی تحقیق پر اعتماد کرتا ہے، دوسروں کی تحقیق کو وہ تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے. درست ہے. اب اگر ساحل ادیم صاحب کو دیکھیں، میں نے جتنا اس کو مطالعہ یا دیکھا ان کا بنیادی مطالعہ تشیع کے بارے میں صفر ہے. جس طرح بہت ساری شخصیات صفر ہے. میں گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اچھا، یہ عمومی ہمارے ہاں ایک مشکل ہے کہ ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئلس ہیں یونیورسٹیز میں، پروفیسرز ہیں، جیسے جاوید احمد صاحب کے بارے میں ہم نے ان کے ساتھ ایک ڈیبیٹ کی، تو ظاہر ہے انہوں نے جو چیزیں سنی ہوئی ہیں یا جو چیزیں دیکھی ہیں انہوں نے، یعنی وہ جب اسلامی حکومت کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ان کے سامنے جو تصور آتا ہے وہ یہی مطلب جو انہوں نے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں اسی تناظر میں اسی پیراڈائم میں دیکھنے کی کوشش وہی کہہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ایک نا ساحل ادیم صاحب کی مثلا تشیع کے بارے میں جہالت کے حوالے سے یعنی لا علمی ہے، لا علمی ایک چلیں، وہ ایک پوڈ کاسٹ، کیونکہ انہوں نے بہت غلط بات کی. لیکن وہ ایک قوم جو مسلسل اسلام کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، فلسطین کا مسئلہ 100% اسلامی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، صرف وہ قوم اس پہ کھڑی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور ان کا حوالہ یہ تو اپنی قوم کے لیے لائے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پوڈ کاسٹ ہو رہی نا، تو وہاں بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں آپ لوگ بھی اسلامی حکومت کی بات کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں. تو ساحل ادیم صاحب کہتے ہیں کہ اول تو شیعہ مینورٹی میں ہیں، لیکن اگر فرض کر لیں شیعہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہ امام بارگاہ ہی بنائیں گے نا، تو امام بارگاہ میں اسلام ہی ہوگا اور تو کوئی نہیں ہوگا. اب آپ بتائیں، ایک تشیع کی پہچان اس کی امام بارگاہ ہے. ٹھیک ہے، امام بارگاہ ہماری ایک مقدس جگہ جس میں مجالس ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تبلیغ دین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک پڑھا لکھا انسان کی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں تشیع یعنی امام بارگاہ یعنی عوامی سوچ، عوامی سطح، عوامی لیول. ورنہ اگر اس کی یہ بات ہو رہی ہوتی تو مثلا تشیع کی نظریات پہ بات کرتا کہ ہاں اگر شیعہ آگے تو وہ ان نظریات کا پرچار کریں گے اور یہ اسلامی نظریہ فلانا فلانا ہے. تو یہ ایک بہت ساحل ادیم بھائی کو چاہیے کہ وہ تشیع کو شیعی کو سمجھنے کی، گلی محلے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نہیں، آپ اس فکر انقلابی کو اور اس فکر کتابوں میں پڑھیں جو تاریخ ہے اس کے سورسز. مثلا انقلاب ہے، انقلاب اس وقت دو بنیادی شخصیات کے جو ہے نا کلمات میں پایا جاتا ہے. امام خمینی افکار، ایک امام خمینی، ایک رہبر معظم. ساحل ادیم صاحب کو یہ چاہیے اور ان کے ماننے والوں کو چاہیے، بلکہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ امام خمینی کی، مثلا امام خمینی کی تمام تقاریر کا مجموعہ صحیفہ نور کے اندر موجود ہے. صحیفہ نور وہ اردو میں بھی موجود ہے، اگر نہیں ہے اب تو اے آئی آنے کے بعد لینگویج بیریئر ہی ختم ہو گیا نا، کہ آپ جو ہے وہاں صحیفہ نور کو پرشین کے اندر بھی اگر لے لیں تو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ مطالب نکال سکتے ہیں. یہ بات ہے، یہ تمام تقاریر کا مجموعہ ہے. دوسرا، رہبر معظم کی ویب سائٹ موجود ہے، خامنائی.ir موجود ہے، لیڈر.ir موجود ہے. آپ وہاں جا کر دیکھیں، اور وہاں جا کر دیکھیں کہ رہبر معظم نے جب تحریک بیداری کی بات کی ہے، جب امت کو بیدار کرنے کی باتیں کی ہیں،
اور ایرانی قوم کو بھی جب ظلم کے خلاف اٹھنے کے بارے میں بات کی ہے تو آیا انہوں نے قومیت کی بنیاد پہ بیانات دیے ہوئے ہیں یا اسلام کی بنیاد پہ دیے ہوئے ہیں؟ یہ بات واضح ہو جائے گی. یعنی ہم اگر یہاں پر ایک ایک کلمات پہ ڈسکس کریں وقت گزر جائے گا. اس کے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ کو ریسورس بتا رہے ہیں, آپ جائیں امام خمینی کی صحیفہ نور کو مطالعہ کریں اور رہبر معظم کی خامنائی ڈاٹا IR کے اوپر جائیں, وہاں پر بہترین طریقے سے انہوں نے تمام مطالب لکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور جا کر سٹڈی کریں اور سٹڈی کرنے کے بعد بتائیں آیا وہ وطنیت کے مارے ہوئے ہیں یا اسلام محور ہو کر امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا. اور اگر اسی طرح سے ساتھ آپ نے تشیع کے افکار کو صحیح معنوں میں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, تو شہید مطہری کے افکار جو ہیں اس کو پڑھیں. مثلا اس میں اسی شبہ کے اوپر جو پوری انہوں نے کتاب لکھی کہ اسلام اور ایران کا تقابل, وہاں پہ بھی یہ والی بحث تھی کہ ایران نے سب کچھ دیا ہے اور فارس نے سب کچھ دیا, تو شہید مطہری نے اس کے مقابلے میں پھر جواب دیا کہ بھائی اسلام کیا لے کے آیا. تو یہ تفکر جو ہے, یہ فکر جو ہے شیعی تفکر اور اسلام کی بنیاد جو ہے. اچھا ادھر ایک بس ہمارے پاس 5 منٹ ہے, میرے خیال میں ہم کلوز کرتے ہیں اپنی بات کو. اس میں یہ کہ آگے مستقبل میں پوری سب لوگوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اور شروع ہوئی ہے ایران اور اسرائیل کی, اور پھر امریکہ بھی بیچ میں انوالو ہو گیا, اگرچہ خلیجی ممالک اور یہ پوری دنیا میں ایک چل رہا ہے معاملہ, جنگ کی صورتحال ہے, اور دھواں اب دوسرے ممالک میں بھی پہنچ چکا ہے, اثرات آ رہے ہیں اور مزید آگے آئیں گے جو نظر آ رہا ہے. تو اس حوالے سے میں ایک جو سوچتا ہوں نا بات, وہ میں پہلے عرض کرتا ہوں پھر آپ جلدی ہم اس کو خلاصہ کرتے ہیں. وہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ بالآخر دیکھیں دو وجود یہاں پہ, ایک اسرائیل کا وجود جو ہے, جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے نا کہ جب پاکستان کا وجود بنا تو ساتھ اسرائیل بھی اسی عرصے میں آیا, ٹھیک ہے, بنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تھا کہ ایک طرف وہ یہودیت اور شیطنت اور ادھر جو ہے وہ اسلام کا قلعہ وجود میں ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک راستہ, اور انشاءاللہ پاکستان کرے گا ایک دن یہ کام. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ابھی جو جنگ ہے تو ایران نے کہتا ہے, امام خمینی فرماتے تھے اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اسرائیل کہتا ہے جس طرح نیتن یاہو مسلسل کہتا ہے وہ ان کو ختم کرو, مارو, ایران کو ختم کرو گے تو تم کچھ کر سکتے ہو امریکہ کو, سارے یورپ کو. تو یہ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہے, یہ چھوٹا ٹکراؤ نہیں ہے. تو اب یہاں پہ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ کوارٹر فائنل ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا ہوگا کہ جو اسرائیل کے بازو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچے گا سارا, پھر سیمی فائنل ہوگا, ٹھیک ہے, پھر اسرائیل نابود ہوگا اور پھر ایک فائنل ہونا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ کے ساتھ. تو آپ کیا دیکھتے ہیں ظاہر بھائی اس حوالے سے؟ لمبی گفتگو ہے میرے خیال میں, اس کو اگر مختصر آپ بیان کر دیں. اس کو ایک میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں گا. دیکھیے ایک نا اس کو بہت سارے لوگ مختلف تعابیر سے استعمال کریں, اس تعابیر کو ہم لوگ فی الحال سامنے رکھتے ہیں, پھر اس کو جو ہے مطلب دیکھنے اور سننے والے جو اس سمت میں بھی سوچیں. دیکھیے بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں حق اور باطل کی جنگ. آپ اینکرز سے لے کے جو کالم نگار ہیں ان کو دیکھیں, ادھر ادھر دیکھیں, حق اور باطل کی جنگ ہے ایک. دوسرا آپ اس کے شواہد دیکھیں کہ یہ ایک تہذیبی جنگ ہے اور یہ در حقیقت افکار اور نظریات کی جنگ. بالکل, دیکھیے یہ ظاہری جنگ نہیں ہے, یہ بہت سمپل جنگ نہیں ہے کہ آج انہوں نے بمباری کر دی تو انہوں نے کر دی, یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تیل کی خاطر جنگ ہے. نہیں, یہ تیل کی خاطر جنگ نہیں ہے, بلکہ یہ در حقیقت تہذیبوں کی جنگ ہے اور تفکرات کی جنگ ہے. ایک اسلام واقعی ہے اور اسلام کے مقابلے میں کفر واقعی ہے. یعنی آپ دیکھیے جو کیپٹلزم ہے, کیپٹلزم کے اندر حتیٰ چائنا بھی شامل ہے اور اسی طرح سے رشیا بھی شامل ہے. یہ پورا نظام فکری جو ہے یہ در حقیقت اس نظام فکری اسلامی کے مقابلے میں آ کے کھڑا. اس کو ایک اور تعبیر کے ساتھ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, یہ بہت سارے لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک تو حق و باطل کی جنگ, یعنی یہ ایک مذہبی جنگ ہے, آئیڈیولوجیکل جنگ ہے. دوسری یہ جو جنگ ہے, یہ جنگ در حقیقت اس کو ایک انداز سے کہتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے جو ہے جنگ. اب اس میں آپ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے, وزیر دفاع بھی امریکنز کہتا ہے, سعودیہ کا جو پرنس ہے وہ بھی یہ کہتا ہے اپنے انٹرویوز کے اندر, ادھر ادھر مختلف آوازیں بھی جو ہیں ابھی آپ کو سننے میں مل رہی ہیں. تو اس نقطے کو اٹھانے کی اور پررنگ کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس تناظر میں اس ساری جنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے ایران کے اندر تو ظاہر ہے وہ تو اس چیز کے لیے برملا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں. ان کے آپ کے نعروں کو دیکھیں, ان کی آپ تقریروں کو دیکھیں, ان کے آپ نوحوں کو دیکھیں, ان کے دیگر جو ترانے ہیں ان کو آپ دیکھیں. یہ سارے کے سارے انہوں نے اپنی امت کو جو تیار کیا ہے وہ در حقیقت اس مذہبی جنگ کے لیے تیار کیا ہے. اور دیکھیے آپ اس میں صرف ایک نقطہ اسلام کے اب آپ دیکھیے دو تفکر جو ہیں, تفکر ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اگر حق ہو, یہودیوں کو کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اگر تم حق ہو
تو تم کیا کرو، موت کی تمنا کرو، تم کبھی بھی اگر نہیں کرو اللہ گے. کے ولی ہو. ادھر یہ کیا کر رہے ہیں ایرانی، یہ موت کی تمنا کرتے ہیں. آج بھی مثلا ایک ابھی جو خبریں چل رہی ہیں کہ ایک بہت ہی بڑے اچھے نوا خان، دعا خان اور وہ ہیں، ان کی شہادت کی خبریں چل رہی ہیں. تو ان کو آپ دیکھیے، مہدی رسول، ہاں رہبر نے جو کام کیا، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے، وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آرزو کرے شہادت کی اور پھر اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کرے. ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ایک خامنئی نہیں ہے، ابھی قوم ہی خامنئی بن چکا ہے. قوم جو ہے یعنی در حقیقت وہ تفکر ہے، شہادت اور حقیقی اور معنوی زندگی کی حقیقت کو بیان کرنا در مقابل مادی زندگی. انشاءاللہ اس پہ پھر ظاہر بھائی اس پہ تفصیل سے کریں گے گفتگو. تو انشاءاللہ ابھی ہم بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس مختصر سے گفتگو میں جو تکفیری پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جوانوں کے ذہن میں وہ سوال کے طور پہ اٹھ جاتا ہے، وہ شبہ ایجاد ہو جاتا ہے، تو اس کا جواب ہم عرض کر سکیں. اور ساتھ ساتھ اس کے ذیل میں ہم نے کچھ اور باتیں بھی کی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ.